بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشکرولی ولا تکفرون، کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، شکر کی عادت ڈالو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ شکر کرنا یہ انسان کے ذمے میں بہت بڑا فریضہ ہے، یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ ہی کا انعام اور احسان ہے جو انسان دنیا میں راحتیں پاتا ہے، اچھی زندگی گزار لیتا ہے، ورنہ آدمی ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے اور دو گھڑی کا بھی کھیل نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا معاملہ دو لمحے کا بھی نہیں ہے۔ جب وقت آتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، ہم کو مصیبتوں سے بچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے بچوا رہے ہیں، ہم کو سنبھالا جا رہا ہے، نقصانوں سے ہم کو دور رکھا جا رہا ہے۔ ان سب انعامات پر اللہ کا شکریہ کرنا انسان کے ذمے میں لازم ہوتا ہے۔ آدمی اگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید انعام فرماتے ہیں، اپنے احسانوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ بات قرآن کریم میں خود ذکر فرمائی، ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ شکر ادا کرتے رہو اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے رہو۔ آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھو گے، ان کو اپنا کمال خیال کرو گے، اپنی کمائی اور اپنا مال ان کو سمجھو گے، تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا۔ لہٰذا انسان کو شکر کی بہت زیادہ عادت ڈالنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہو، روزہ رکھنے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے آدمی کو، اور روزہ بھی وہ صبر کے ساتھ رکھے، صبر کر رہا ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہیں مگر نہ کھاتا ہو، ان سے بچے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آدمی روزہ رکھے، تکلیفیں برداشت کرے، اللہ کا ذکر کرے، روزہ ایسا کہ جس میں روزے کا پورا حق ادا کیا جائے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کے اوپر بہتان نہ لگائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی بہت اخلاص کے ساتھ میں اور بہت فکر کے ساتھ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہو۔ ایک طرف تو یہ آدمی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک دوسرا انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، کھائے پیے اور کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کر لے، اللہ کا احسان مان لے، تو اس آدمی کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا اس روزے دار کا ثواب ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھانا کھا کر، پانی پی کر، اللہ کی نعمتیں اختیار کر کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر کرنے والا انسان ایسا ہی ہے جیسا روزہ رکھنے والا جو صبر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، کالصائم الصابر۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ وہ کھانا، وہ دانہ پانی بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے جو ایسے انسان کے حلق میں جائے، ایسے انسان کے جسم کا حصہ بنے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جو آدمی کھانا کھانے کے بعد نہ اللہ کا ذکر کرے، نہ اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھے، نہ اللہ کے احسان کو احسان سمجھے، وہ کھانا اس کے جسم میں جا کر اس کو بد دعا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کھانے کا پھر خون بنے گا، اس کا گوشت بنے گا، اور وہ گوشت، وہ خون، ظاہر بات ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہوگا، اس کو جلنا ہوگا۔ لہٰذا ایسا کھانا بھی انسان پر لعنت کرتا ہے کہ جس کھانے کو کھا کر انسان اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کرے، جس نے وہ کھانا اس کے لیے دیا، وہ کھانا بنایا گیا، کتنے مرحلوں سے وہ گزرا ہوگا۔ دیکھیے آپ، انسان سوتا رہتا ہے اور جو روٹی وہ 6 مہینے کے بعد کھائے گا، وہ بیج آج کھیت میں اگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگا رہے ہیں، اس کے پودے کو بڑا کیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، ہر چیز سے اس کو بچایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں انسان اپنے کام کرتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے،
سارے کاموں میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تیار کرتے رہتے ہیں۔ وہ دانہ بڑا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، پک جاتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ چکی میں جاتا ہے، پستا ہے، اس کا آٹا بنتا ہے، اور پھر وہ گوندا جاتا ہے، پھر اس کی روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ ان سب معاملات کے بیچ میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا، یہ انسان خود بھی حادثے کا شکار ہو سکتا تھا، اور اس کا وہ کھانا بھی ضائع ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ دانے دانے پر اس کے کھانے والے انسان کا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے، کتنے احسانات کیے ہیں، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنے کی انسان کو باقاعدہ بہت زیادہ عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر دودھ پی رہا ہے تو ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہے، ایسی عادت ہو۔ ہاں، ایک گھونٹ پیا اور الحمدللہ کہا، پھر اگلا گھونٹ پیا پھر الحمدللہ کہا، اور جب مکمل دودھ پی لے تو پھر اس کی دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے، کھانا کھاتا رہے، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، ماشاء اللہ کہے، اور جب کھانا مکمل طور سے کھا لے، فارغ ہو جائے، تو پھر کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پوری دعا پڑھے تاکہ اللہ کا شکریہ مکمل طور پر ادا ہو جائے اور وہ کھانا بھی خوش قسمت انسان کے حلق میں جائے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ کھانے پینے کے علاوہ جو اللہ کی دوسری نعمتیں ہیں ان پر بھی اللہ کا انعام اور احسان ہے، ان پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب فرمائی ہر نعمت کو استعمال کرنے کے ساتھ دعا پڑھنے کی۔ یہ اسی لیے ہے کہ دعاؤں میں اللہ کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی لباس پہن رہا ہے تو لباس پہننے کی دعا پڑھے، وضو کر رہا ہے تو وضو کی دعا پڑھے، پانی پی رہا ہے تو پانی پینے کی دعا پڑھے، سو کر اٹھا ہے تو سو کر اٹھنے کی دعا پڑھے۔ یہ اصل زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی گویا اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، ورنہ کھانا پینا، رہنا سونا، چلنا پھرنا، یہ سب چیزیں تو جانور بھی کرتے ہیں، پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا اپنے پاک پروردگار کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔